اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، جو وقت دیا گیا تھا وہ تو پورا ہو چکا ہے۔ ابھی جو ہی وہ رسا کی طرف سے حکم ہوگا تو انشاءاللہ دعا کرا دی جائے گی، تھوڑی سی دیر ہے۔ تو اسی وقفے کے اندر چند باتیں دین کی آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا، اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بیانات ہوتے رہتے ہیں، بیانات آپ لوگ سنتے ہیں، علماء کے محافل میں بیٹھتے ہیں، جمعوں میں بیان سنتے ہیں اور تقریبات کے اندر بیان سنتے ہیں۔ بیان سننا مقصود نہیں ہوتا، بیان سن کر اس پہ عمل کرنا وہ مقصود ہوتا ہے۔ آج ہمارا ذہن یہ بن چکا کہ مولوی صاحب کا بیان کروانا ہے، بس صرف بیان ہی کروانا ہے، اور یہ بیان کروانا بھی ایک رسم کی شکل اختیار کر گیا۔ کوئی زیادہ دین کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ بڑا عالم بلائے گا، ساؤنڈ لگائے گا اور جو ہے وہ اس طرح کے اہتمام کرے گا، لیکن مقصود بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مقصود بیان جو کیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں تاکہ یہ جو باتیں ہم سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ان پر ہمیں ثواب مل جائے اور ہماری زندگی کچھ صحیح نہج پہ آ جائے۔ محض کانوں کی لذت کے لیے بیان سن لیا، سبحان اللہ بھی کہہ دیا، واہ واہ بھی کہہ دیا، اور اپنے طور پر خوش ہو گئے کہ جی ہم نے بہت بڑا ثواب کا کام کر لیا، ہم نے بیان سن لیا، قرآن سن لیا، حدیثیں سن لی، لیکن وہ زندگی میں نہیں آئی تو اس کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ وہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں گزشتہ اقوام کی، ہماری نہیں، گزشتہ اقوام کی، کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کو اللہ نے کتابیں دی، صحائف آئے، رسول ان کے پاس آئے، لیکن کتابوں کو کھول کر انہوں نے دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، رسول کا پیغام کیا تھا وہ معلوم نہیں کیا۔ اللہ نے مثال ان کی دی اس کے ساتھ کہ جس طرح مثال ہے گدے کی، گدے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ اب گدے کو کیا پتا کہ کتابوں کے اندر کیا ہے، میرے اوپر کتنا بڑا ذخیرہ علم کا لادا ہوا ہے، اس نے تو وہ اٹھا کر لے جانا ہے۔ تو بغیر عمل کے یہ باتیں سننا ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے عمل کی نیت سے بیٹھیں اور کوشش کریں جہاں سے بھی کوئی اچھی بات ملتی ہے اسے اپنی زندگی میں لائیں، عملی زندگی میں لائیں۔ تو واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک تعزیتی محفل ہے۔ ہمارے بھائی ماسٹر ظہیر خاور صاحب کی اہلیہ محترمہ اس دنیا سے چلی گئیں، جہاں ہر ایک نے جانا ہے، اور اس کی دنیا سے جانے پر ان کے اہل و عیال کو، ان کے ورثاء کو، ان کے لواحقین کو جو غم پہنچا، اس غم کو بانٹنے کے لیے، اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ تم تعزیت کیا کرو۔ مسنون عمل ہے تعزیت کیا کرو، تاکہ وہ جو صاحب غم ہے تمہارے تسلی والے کلمات کے ساتھ اس کا غم ہلکا ہو جائے، اچھے اچھے کلمات اسے کہے جائیں، حوصلہ افزا باتیں کی جائیں، آخرت کی یاد دلائی جائے، جس سے غم ہلکا ہو جائے، اسے کہتے ہیں تعزیت۔ اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دنیا سے چلا جاتا تو تعزیت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور تشریف لے جا کر ان لوگوں کے پاس
بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے انہیں، اور تسلی کے الفاظ مختصراً حدیث کے اندر آتے ہیں، حضور جاتے وہاں فرماتے ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَعِنْدَهُ كُلُّ شَيْءٍ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کا تھا، اللہ ہی کے لیے تھا، ما اخذ جو اللہ نے لے لیا، جو اللہ نے لے لیا وہ کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، ہمارا نہیں تھا۔ ہمارا اگر ہوتا، ہم اگر مالک ہوتے، ہم کسی کو اس طرح زبردستی 10 روپے دینے کے روادار نہیں ہیں، تو ہم اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر، اپنی والدہ، اپنا والد وہ کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، تو ہمارا نہیں ہے۔ ان للہ ما اخذ، جو اللہ نے لیا وہ اللہ ہی کا تھا، اللہ کی وہ امانت تھی، اللہ نے وہ لے لی۔ وہ چاہے فوتگی کی صورت میں ہمارا پیارا ہم سے جدا ہوتا ہے، وہ چاہے کسی نقصان کی صورت میں ہمیں مالی نقصان پہنچتا ہے، جانی نقصان پہنچتا ہے، کوئی بھی ایسا نقصان پہنچتا ہے، اس پر کیا ہے؟ ان للہ، وہ کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، تو اللہ نے جو لے لیا وہ اللہ کا تھا۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى، دوسرا کلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعزیت کا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو اللہ نے ابھی نہیں لیا ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی ہمارا، وَلَهُ، وہ بھی اسی اللہ کا ہے۔ جو لے لیا اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، اور جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ہمارا نہیں، وہ بھی اللہ کا ہے۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اگلے الفاظ، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وقت پر جانا ہے، ایک گھڑی کی دیر یا سویر نہیں ہونی۔ اور فرمایا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اس نقصان پر، اس جدائی پر، اس غم پر چاہیے کہ ایمان والے صبر کریں، جزا فضا نہ کریں، صبر کریں، دعوائے جاہلیت نہ کریں، صبر کریں، نوحے نہ کریں، صبر کریں، ماتم نہ کریں، صبر کریں، رخسار نہ پیٹیں، صبر کریں، بال نہ نوچیں، صبر کریں، گریبان چاک نہ کریں، صبر کریں، نوحے نہ کریں، اور جب صبر کریں گے وَلْتَحْتَسِبْ، پھر ثواب کی امید بھی اللہ سے رکھیں۔ کسی کی جدائی پر اس کے غم کو صبر سے برداشت کر لینا ثواب کا کام ہے، اس پر صبر کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جس کی جدائی پر صبر کیا جاتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ کلمات ہیں، اور بھی کلمات احادیث کے اندر ہیں، یہ میرے نبی کے تعزیتی کلمات تھے۔ اب ذرا ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں، ہماری تعزیت کیا ہے؟ ہم تعزیت کا کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تعزیت کس چیز کا نام ہے؟ اس پر پرکھیں اور پھر اپنی کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں، یہی مقصد ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ میرے نبی نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ 3 دن تک تعزیت مسنون ہے، سنت عمل 3 دن تک ہے، 3 دن تک آپ تعزیت کر سکتے ہیں۔ 3 دن کے بعد تعزیت کے لیے جانا اور میت کے لواحقین کو مجبور کرنا، ظاہر سی بات ہے وہ مجبور تو ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کاج نہیں کر سکتے، کیوں جی؟ لوگ آئیں گے کہیں گے جی اتنی جلدی تھی اسے۔ 3 دن کے بعد بغیر عذر کے تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ حالانکہ ہاں ایک صورت میں اگر کوئی سفر پہ ہے، وہ سفر سے آیا، پھر آپ 3 دن کے بعد بھی تعزیت اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ موجود نہیں تھا، تعزیت کر سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعزیت والے عمل پر ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، تعزیت ایک رواج ہے، آئے بیٹھے صبح و شام دن کو 4 چکر لگا لیے، اور اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ بھائی ہم تو جا رہے ہیں اس مغموم شخص کی حوصلہ افزائی کے لیے، مغموم شخص کی تکلیف اور غم کو ہلکا کرنے کے لیے،
اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اس عمل سے اس مغموم شخص کو تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. وہ پریشانی میں مبتلا تو کہیں نہیں ہو رہا کہ رات کو دیر تک بیٹھے رہے اور صبح ابھی نماز پڑھی ہی ہے تو پھر دروازے پہ آگے پہنچ گئے اور تعزیت کے لیے ہم آئے. آپ خود بتائیں اس سے وہ اہل خانہ مضطرب ہوتے ہوں گے یا راحت محسوس کرتے ہوں گے؟ ایک وقت ہو جس میں آسانی ہو، ایک وقت ہو جس میں ان لوگوں کے لیے آسانی ہو. دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم نے تعزیت پر ضرور گلے لگانا ہوتا ہے. یہ گلے لگانے والا عمل میرے نبی سے ثابت نہیں ہے. ہاں لگا دو، آسانی ہے تو گلے مل جاتا ہے بندہ، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ہی محفل میں بیٹھا ہوا شخص آنے والے 100 آدمیوں کو لازماً گلے ملے، اگر نہ ملے تو کہو جی یہ متکبر ہے، اگر نہ ملے تو کہے جی اسے تو پرواہ ہی نہیں ہے. یار خود اندازہ لگائیں، 100 بندہ اگر دن کو آتا ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے اندر، تو اس کی کیا حالت ہوگی ہر ایک کو اٹھ اٹھ کر جو ہے وہ مل جائے. تعزیت ہے، آئیں بیٹھیں، یہ کلمات کہیں، دعائیہ کلمات کہیں، بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے تو ذکر و اذکار کریں. یہ طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کا ہے اور اس طریقے کو ہم اپنائیں. اور اس کے بعد دوسری بات، آج کی اس محفل کا جو دوسرا عنوان ہے وہ ایصال ثواب بھی ہے کہ میت کو ثواب پہنچانا. ایصال ثواب، ایصال وصل سے، واو صاد لام عام طور پہ استعمال کرتے رہتے ہیں، وصل ملنا پہنچنا، اور ایصال جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا. تو میت کو ثواب ہم پہنچاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں؟ بولیں. اللہ پہنچاتے ہیں، اللہ پہنچاتے ہیں، اسی لیے ایصال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہم نہیں پہنچا سکتے، ہم عمل کر سکتے ہیں، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم تلاوت کر سکتے ہیں، ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہم صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں. آگے پہنچانے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا عمل ایصال ثواب کی شرعی حیثیت سن لیں، بہت بڑا عمل ہے ایصال ثواب. احادیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے بڑی ترغیب دی ہے، حتیٰ کہ اتنی ترغیب دی ہے ایصال ثواب کی کہ آپ دن رات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو ایصال ثواب کا حکم ہے. اور وہ کہاں ہے؟ آپ جب آخری رکعت میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو درود شریف پڑھنے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں. مختلف مسنون دعائیں ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا. آگے ربنا اغفر لی، اللہ میری بھی مغفرت کر، ولوالدیہ، میرے والدین کی بھی مغفرت پر، وللمؤمنین، سارے کے سارے مومنوں کی مغفرت کر. اور اللہ نے کتنا عام رکھا ہے. اب ان مومنین میں وہ بھی ہیں جن سے آپ ناراض ہیں، جن کے جنازے میں آپ شریک کسی وجہ سے نہیں ہو سکے. ان میں وہ بھی ہیں جن کو آپ پسند نہیں کرتے، اللہ نے عام رکھ دیا. نماز میں وللمؤمنین، تمام مومنین کے لیے، یوم یقوم الحساب. تو یہ ایصال ثواب اللہ نے نماز میں بھی رکھ دیا. ایصال ثواب کی میرے نبی نے بڑی تاکید کی، بڑی تلقین کی. بے شمار احادیث اس پر موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ تم صدقہ و خیرات دیا کرو، ولو بفرسن شاتن، اگرچہ وہ بکری کے کھر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، زیادہ طاقت نہیں ہے. ایک بکری کا جو کھر عام طور پر وہ کام کی چیز نہیں ہوتی، پھینک دیا جاتا ہے. فرمایا اتنی معمولی چیز بھی اگر تمہاری طاقت ہے خرچ کرنے کی تو دے دیا کرو. کھجور کی گٹھلی کے برابر اگر کوئی اللہ کی رضا کی نیت سے صدقہ کرتا ہے تو احد پہاڑ جتنا ثواب اس کو ملتا ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اور یہی میرے نبی کا فرمان ہے کہ میت انسان جب مر جاتا ہے
اس کی حالت اس طرح ہوتی ہے جس طرح کوئی ڈوبنے والا ہے سمندر میں، دریا میں، ڈیم میں، کہ ڈوبنے والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ڈوبتے ہوئے وہ سہارا ڈھونڈتا ہے، اس کو تنکے کا سہارا بھی حاصل ہو تو وہ حاصل کرتا ہے۔ میت کی بھی یہ حالت ہوتی ہے، پیچھے والوں کی طرف سے ایصال ثواب کا وہ محتاج ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، شرعی عمل ہے اور قرآن اور سنت سے ثابت عمل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن یہاں ہم جو اگلا کام کرتے ہیں، ایصال ثواب میں قرآن نے، حدیث نے، نبی نے کسی وقت کی قید نہیں لگائی، کسی خاص موقع کی قید نہیں لگائی، کسی خاص جگہ کی قید نہیں لگائی، بلکہ اس کو اللہ کے نبی نے عام چھوڑا ہے۔ ہم اسے مقید کر لیتے ہیں، چند دنوں کے اندر مرنے والے کے لیے اس کے تیسرے، چوتھے، 40ویں دن بعد ہی ایصال ثواب کرنا ہے، اور اسی ہیئت کے ساتھ کرنا ہے، اسی طریقے کے ساتھ کرنا ہے، تو یہ دین میں نہیں ہے، یہ ہم نے دین کو آگے پیچھے کر دیا۔ یہ بڑی مشکل والا کام ہے، اور دین محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشکلات نہیں ہیں، بلکہ آقا کا فرمان ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو تنگی مت کرو، بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو نفرت نہ پھیلاؤ۔ اس لیے میرے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرو، قرآن پڑھو، اور جتنے بھی اعمال ہیں وہ مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے تم کرو، لیکن اس کے لیے کوئی خاص وقت جگہ معین اور مقرر نہیں ہے، جب بھی ہو، جس طرح بھی ہو تم صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ تو واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ایصال ثواب کے بھی ہم سب محتاج ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے، کیوں ہم انتظار کرتے ہیں اپنے ورثاء اور لواحقین کا کہ مرنے کے بعد ہی وہ ایصال ثواب کریں گے، مرنے کے بعد ہی ہمارے لیے وہ پڑھیں گے، مرنے کے بعد ہی وہ صدقہ کریں گے۔ سنو، میرے نبی کا فرمان ہے، آدمی کا اپنے ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ، اپنے ہاتھ سے دیا ہوا اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بعد میں مرنے کے بعد دیے ہوئے کروڑوں سے بہتر ہے۔ اس لیے یہ ذہنیت ختم کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد ہی ہمارا ایصال ثواب ہوگا، بلکہ مرنے سے پہلے زندگی میں بھی ایصال ثواب ہونا چاہیے، صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں کر لینا چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے، مرنے کے بعد نامہ اعمال کھلا رہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، آدمی مر جاتا ہے، اس کے دفتر بند ہو جاتا ہے، کوئی عمل اس کا نہیں لکھا جاتا سوائے اس صدقے کے جو اس نے اپنی زندگی میں دیا، صدقہ جاریہ اس نے دے دیا، مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں وہ سارا لکھا جاتا رہتا ہے، نامہ اعمال اس کا بند نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں ایسا طریقہ جاری کر دیں، ایسی سنت جاری کر دیں کہ جو لوگ اس طریقے پر چلتے رہیں اور ثواب اس کا ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں پہنچتا رہے۔ وہ مسجد بنانا ہے، وہ مدرسہ بنانا ہے، وہ اپنے ہی بچے کو دینی تعلیم، دینی تربیت دینی ہے، تاکہ وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کرتا رہے۔ تو یہ طریقہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما